اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہمارے بڑوں کی اس کی فکر رہتی تھی، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے جو فضائل ہیں کس طریقے سے عام مسلمانوں تک پہنچے، ہر امتی تک پہنچے، اور ہر امتی اس کا کس طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ اٹھا لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام جتنے ہو سکتے تھے، جتنا اللہ پاک کی طرف سے سب کے سب فضیلت جو ہے مسلمانوں کو، امتیوں کو بتائے، اور ہمارے بڑوں نے فکر کی، محدثین نے جو حدیث پاک لکھنے والے تھے کہ کس طریقے سے عام مسلمانوں تک یہ سب اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کے نبی کی حدیث پاک پہنچے، اس کی فکر کی۔ تو رمضان المبارک ہمارا رمضان مبارک چالو ہونے والا ہے، تو ہمارا کس طریقے سے اچھا گزرے، ہمارے کس طریقے سے زیادہ جو ہے ہم اس کے فائدہ اٹھانے والے بنے، ہمارا رمضان المبارک کس طریقے سے ہمارے نجات کا ذریعہ بن جاوے یہ مہینہ۔ حضرت شیخ نے یہ سب فضیلت جو ہے اس پہ فضائل اعمال میں لکھی ہے، تو میں اسی کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں بھی غور سے پڑھتا اور سنتا ہوں، عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ بھی جو ہے عمل کرنے کی نیت سے جو ہے سنیں اور دوسروں تک جو بھی اس کو پہنچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدر دانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر رواج افزوں ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا۔ ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ، تراویح کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے میں بھی رغبت ہے، اولی رمضان میں یعنی شروع کے رمضان کے شروع کے دنوں میں رمضان میں اس رسالے کو مساجد اور مجامع میں سنا دیا کرے، تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے، اور نیک اعمال کی زیادتی اور بدعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم جیسے محروموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا رے دار، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزہ کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کے شعاع سے بچتے تھے، آفتاب کی شعاع یعنی سورج کی روشنی سے
اس حالت میں بھی بہت سے روزے، یعنی اس طرح سے ایسے یوں کر کے جو ہے اپنا چہرے پہ یعنی دھوپ سے روکتے تھے، یہ حالت تھی غربت کی۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو یا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایات میں مختلف عنوان کے فضائل نقل کیے گئے جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہی ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے اتفاقی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں پڑتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو 3 فصلوں پر منقسم کرتا ہوں۔ فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں، جس میں 10 احادیث مذکور ہیں۔ دوسری فصل شب قدر کے بیان میں، جس میں 7 حدیثیں ہیں۔ تیسری فصل میں اعتکاف کا ذکر ہے جس میں 3 حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد خاتمہ میں ایک طویل حدیث پر اس رسالے کو ختم کر دیا۔ حق تعالی شانہ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب کے طفیل اس کو مقبول فرماوے اور مجھ سیاہ کار کو بھی اس کی برکات سے اتفاع کی توفیق عطا فرمائے، فإنہ بر جواد کریم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔